السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جنتی جب اپنے محلوں میں داخل ہوں گے تو وہ عظیم الشان املاک کے مالک ہوں گے۔ ان محلوں پر، ان کے دروازوں پر جنتی کے نام لکھے ہوں گے، جیسے آپ اپنے گھروں کے آگے اپنے نام کی تختی لگاتے ہو۔ اور ان محلوں میں ان کے لیے خدام بھی ہوں گے اور غلمان بھی ہوں گے، تو وہاں حور بھی ہوں گی، اور ان کا کلام ہوگا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ اس جنتی کا استقبال کریں گے، اور وہ جنتی وہاں آنے پر بہت خوش ہوگا۔ یہ ایسے گھر ہوں گے جہاں تسکین ہوگی۔ آئیے ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں۔ خازن جنت، جنت کے خازن، جنت کے رکھوالے حضرت رضوان علیہ السلام، یہ آ کر جنتیوں کو تنہائی مہیا کریں گے کہ اب جنتی اس تنہائی میں اپنی ایک خاص جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے، جسے حور کہتے ہیں، اس سے اس تنہائی میں ملے۔ ان میں سے ہر جنتی کے لیے ایک خیمہ اور دلہن ہوگی جس کے جسم پر حلے اور زیور ہوں گے۔ وہ دلہن اس سے کہے گی کہ اے اللہ کے ولی، اے جنتی، مجھے آپ سے ملنے کا کافی عرصے سے آپ سے ملاقات کا شوق تھا، میں بےتاب تھی کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ اکٹھا فرما دیا۔ وہ بندہ مومن جنتی کہے گا کہ اے اللہ کی بندی، تو مجھے کیسے جانتی ہے؟ حالانکہ میں نے تو تجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی، ذرا اس راز پر سے بھی تو پردہ اٹھائیے۔ تو وہ کہے گی کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ سینس آف اونرشپ کا ایک ایسا لیول دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی کہیں نہیں ملتا۔ دنیا میں لوگ جا کے ٹیٹوز کرواتے ہیں نا، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے یہاں منع کیا ہے، لیکن وہاں پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے سینوں پہ نام لکھا ہوگا جنتی کا کہ یہ اس جنتی کے لیے ہے۔ اور جب اللہ نام لکھے، اللہ نام لکھنے کا اہتمام فرمائے اور معاملہ بھی جنت کا ہو، تو اس کی خوبی تو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ پھر وہ زمین کی طرح سیاہ سیاہیوں سے لکھا نہیں ہوگا، وہ بلیک انک سے لکھے ہوئے ٹیٹوز نہیں ہوں گے جنہیں دیکھ کر گھن آتی ہے، بلکہ وہ حسن سے لکھے ہوئے نام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہے گی کہ آپ کا نام میرے سینے پر، اور یہ مکانات بنا کر ان کے دروازوں پر بھی آپ کا نام لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام حور و غلمان بھی آپ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کے رخساروں پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھ دیا ہے کہ وہ نام چہرے پر دل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنتی کے ہر غلام، ہر خادم، ہر حور پر اس جنتی کا نام لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام باتیں وہ دلہن اسے بتائے گی جو اس کی وہاں دلہن ہوگی، کہ ہر شے جو تیری ہے اے جنتی سن، اس پہ تیرا نام لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ کوئی جنتی کسی اور جنتی کی کسی چیز کے اوپر نہ نگاہ ڈالے گا، نہ اسے حاصل کرنے کی خواہش کرے گا، اس کے باوجود یہ اہتمام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آگے بتائے گی، جانتے ہو یہ جنتی، یہ سب اس وقت ہوا جب آپ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے، آپ نماز پڑھتے، طویل دن میں روزے رکھتے، بس اس وقت اللہ عز و جل خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام کو حکم فرماتا کہ وہ ہمیں یعنی حوروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائے تاکہ ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے اچھے اعمال دیکھیں۔ تو حضرت رضوان ہم سے فرماتے، دیکھو یہ تمہارا سردار ہے۔ تو حوریں اپنے اپنے جنتی سردار کو دیکھ لیتی۔ تو جب تک وہ جنتی سردار اس دنیا میں زندہ رہتا، وہ حوریں جنت سے آ کر اسے دیکھتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یوں حوروں کو پتہ چل جاتا ہے آلریڈی کہ ان کا کون سردار ہوگا جنت۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تمہاری حوریں تمہیں پہچانتی ہیں، ابھی سے پہچانتی ہیں، حالانکہ تم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، وہ تمہیں جانتی بھی ہیں، پہچانتی بھی ہیں۔ جب تم ان کا قرب کرو گے تو وہ تمہیں یوں محسوس کرائیں گی گویا وہ تمہاری مدت سے ملاقات کے لیے بے قرار تھی۔ تو سوچو کوئی کسی سے مدت سے بے قرار ہو ملاقات کے لیے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتی ہے اس وقت ہم نے آپ کو دیکھا، اللہ اکبر، اور ہم نے پہچان لیا، اور جب کبھی ہمیں آپ کی یاد ستاتی، جب ہمیں کبھی آپ کے دیدار کا شوق ہوتا تو ہم جنت کے محلوں کے دروازوں سے نکل کر جنت کے خازن حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس آتے اور ہم ان سے کہتی کہ اللہ کی قسم ہم اپنے محلوں میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک دفعہ اپنے سردار کا دیدار نہ کر لے۔ تو وہ ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جاتے اور ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی، لیکن اسے یعنی سردار کو اس دیکھنے کا علم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حور کہاں تک آتی؟ آسمان دنیا تک آتی اور جنتی کو دیکھتی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حور کہتی ہے جو اس کی دلہن ہے، اس جنتی سے کہے گی جب جنت میں وہ جنت داخل ہو جائے گا جنتی اور اس حور سے کلام کر رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کہ اگر وہ حور جو اپنے سردار کو دیکھ رہی ہے، جب وہ دیکھ رہی ہے اگر اس وقت اس سردار کے ہاں رات کی تاریکی کا وقت ہوتا اور رات کی تاریکی میں وہ سردار نماز پڑھ رہا ہوتا تو اپنے سردار کو نماز پڑھتا دیکھ کر خوش ہوتی اور کہتی کہ اللہ کی اطاعت کیے جاؤ، کہ تمہاری خدمت ہو اور کھیتی اگائے جاؤ تاکہ کاٹ سکو۔ سبحان اللہ۔ یہی صحیح معنی ہے میاں بیوی کا، ایک دوسرے سے محبت کا، کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی جنت کے راستے پہ چل رہا ہو تو دوسرے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں حور بتا رہی ہے کہ صحیح دلہن ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں کہ تیرے جنت کی طرف راستے پہ چلتے آنے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ حور کہتی ہے کہ اے میرے سردار، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے سردار کے لیے وہ اچھے الفاظ بھی کہتی ہے اور اسے دعا بھی دیتی ہے۔ خدا کی اطاعت میں فنا ہونے اور طویل عمر گزارنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو ملا دے گا، اور ملن کے لیے بھی سبحان اللہ بےتاب ہے نا، چاہتی ہے کہ ملاپ ہو، چاہتی ہے کہ ملن ہو۔ اور یہ ہر حور کا حال ہے، اور کہتی ہے میں آپ سے ملنے کے شوق میں آس لگائے بیٹھی ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ دنیا میں دیوداسیوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے، ہیر رانجھوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے، لیلا مجنوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے بےتاب ہوئے جاتے ہیں۔ حقیقی محبت اس کی تو خبر ہی کوئی نہیں کسی کو۔ یہ دنیاوی محبتیں ہیں جس میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسی پاکیزہ محبت ہے جو حور بتا رہی ہے کہ دلہن ہوں، یہ مجھے بتا دیا گیا ہے اس کی، تو اب اس کے لیے دعا گو بھی ہوں، اس کے ملنے کے لیے بےتاب بھی ہوں، اس کی منتظر بھی ہوں، اسے دیکھنے کی خواہش بھی کرتی ہوں، اور اللہ کے حکم سے آتی جاتی ہوں۔ یا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہماری مجال کہ اللہ اجازت نہ دے تو ہم رضوان کے پاس جا کے ان سے ایسی خواہش کا اظہار کریں؟ ہرگز نہیں۔ پھر جب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ سکون آتا ہے تو پھر ہم جنت میں اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتی تھی، اور آپ اس معاملے سے بے خبر دنیا میں ہوتے تھے میرے سردار۔ اور دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کے لیے جنت میں اس کے خادم، اس کی حوریں اور اس کے غلمان نہ ہوں جو اسے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جنت میں موجود غلام، جنت میں موجود خدام، وہ بھی اپنے سردار کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، دیکھنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ ابھی
ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور پھر قیامت ہوگی تو میدان حشر ہوگا، یہ کامیاب ہوگا اور یہ ہم سے ملنے جنتوں میں داخل ہوگا۔ تو جو خادم ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ کب سردار آئے اور ہم اس کی خدمت کریں، اور حوریں اس انتظار میں ہیں کہ کب سردار آئے اور ہم اسے وہ دیں جسے پانے کے بعد اسے ایک نعمت نصیب ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اے میرے سردار، آپ تو بے خبر ہوتے تھے، اور جب حور اپنے سردار کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تو خوش ہوتی، اور ساتھ ساتھ اگر حور اپنے سردار کو کبھی دیکھتی کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو دیکھ کر غمگین ہوتی۔ اور یہی سچی محبت ہے۔ یہ محبت کا سبق ہم میاں بیوی جو دنیا میں رہتے ہیں نا، انہیں بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی معاملہ رکھنا چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو عبادت میں دیکھیں نا اللہ کی تو خوش ہوں، اور اللہ کی عبادت سے غافل دیکھیں تو غمگین ہوں، اور صرف دل میں غمگین نہ ہو، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار بھی کریں کہ دیکھو جنت میں ساتھ جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہی راستے پہ چلیں، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کتاب سے، جس کا ذکر میں نے آپ سے کئی دفعہ کیا ہے، ابی اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، بہت ہی خوبصورت کتاب۔ آپ متوفی ہیں 375 ہجری کے، قرۃ العیون ومفرح القلب المحزون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔